حضرت خدیجہ بنت خویلد الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ملا کے 6 اولاد ہوئی ہے، جس میں 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ تو بیٹوں میں سب سے پہلے قاسم ہیں، بلکہ یہ لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں جو حضرت خدیجہ سے آپ کو ہوئی، سب سے پہلی اولاد وہ حضرت قاسم ہے، پھر اس کے بعد حضرت زینب ہے۔ تو بیٹیوں میں بڑی حضرت زینب ہے، لیکن اولاد سب سے پہلی آپ کی حضرت قاسم ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے لوگ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ خود بھی اپنے آپ کو ابو القاسم کہلوانا پسند فرمایا کرتے تھے کہ اے قاسم کے باپ۔ بعض حضرات اللہ کے نبی کو اس کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ تو حضور کی سب سے پہلی اولاد وہ بیٹا ہے، اور وہ سب سے بڑے ہیں حضرت قاسم۔ لیکن چونکہ حضرت قاسم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے، صرف قاسم ہی نہیں، آپ کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے۔ حضرت قاسم خود 2 سال کے قریب کی ان کی عمر تھی، قاسم کی کہ 2 سال کے قریب کی عمر تھی، اور اسی میں پھر ان کا انتقال ہوا ہے قاسم کا۔ تو یہ سب سے پہلی حضور کی اولاد جو بیٹا ہے۔ پھر قاسم کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ قاسم کی ولادت بھی اعلان نبوت سے پہلے ہے، اور حضرت زینب کی ولادت بھی اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ حضرت قاسم کے انتقال کے بعد حضرت زینب کی ولادت ہوئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ جس وقت آپ نے نکاح کیا آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ تو نکاح کے 5 سال بعد حضرت زینب کی ولادت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے اس وقت حضرت زینب کی عمر 10 سال تھی۔ تو اس طرح یہ سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے چل کے جب 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ تو حضرت خدیجہ جیسے ایمان لائی ہیں تو بیٹی تو ماں باپ کے زیر سایہ اور زیر تربیت ہے، تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ایمان لے آئی، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ اور پھر آگے کا جو مرحلہ ہے حضرت زینب کے بارے میں بچپن میں بھی کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اسلام تو خیر 10 سال کی جب عمر تھی اس وقت نبوت کا اعلان ہوا، اس وقت اسلام آیا تو اسلام لائی، لیکن ان کی جو بچپن کی زندگی بھی ہے تو وہ ایسی تربیت ان کو ان کی ماں سے ملی ہے کہ مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر ہی سے بڑی بیٹی حضور کی حضرت زینب اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی، اور امور خانہ داری میں بھی ساتھ دیا کرتی تھی۔ 6 سال کی عمر کی بچی جتنا بھی ساتھ دے سکتی ہو، جتنا بھی ہاتھ بٹا سکتی ہو گھر کے کام کاج میں ماں کے ساتھ، وہ حضرت زینب ساتھ دیا کرتی تھیں، ماں کی مدد کرتی تھیں، ہاتھ بٹایا کرتی تھیں 6 سال کی عمر سے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ماں سے ایسی تربیت اولاد کو ملے، اور تربیت اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ وہ محض واعظ و نصیحت میں نہ ہو بلکہ ماں کے کردار میں اور ماں کے عمل میں نظر آئے۔ صرف واعظ و نصیحت کر لینا اور کام کاج کی ترغیب دے دینے سے اولاد کام کاج کرنے والی یا امور خانہ داری میں حصہ لینے والی نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ اپنی ماں کو یا نہ دیکھیں کہ میری ماں گھر کے کام کاج کرتی ہے، امور خانہ داری میں، شوہر کی خدمت میں، پکوان میں، گھر کی صفائی ستھرائی میں، اولاد کی تربیت میں، اور صبح شام گھر کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہیں۔ جب یہ منظر اور یہ مناظر جب اولاد دیکھتی ہیں تو پھر اولاد اسی کا اثر لیا کرتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سے جو بیٹی نے دیکھا تھا اسی کا اثر ان کی زندگی میں آیا۔ تو آگے کا جو مرحلہ ہے 10 سال کی عمر اور پھر اعلان نبوت، اور والدہ بھی ایمان لائیں تو یہ اپنے والدہ کے ساتھ یہ بھی اسلام لائی، اور اسلام لانے کے بعد بھی جو ان کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں مکی زندگی کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود کم عمر لڑکی ہونے کے 10 سال کی عمر ہے
تو اب حضور نے اعلان نبوت کیا، پھر اس کے بعد آپ نے علل اعلان دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے۔ تو جب آپ علل اعلان مکے کی گلیوں میں، کوچوں میں، میلوں میں، بازاروں میں دعوت توحید دینے کے لیے جاتے تھے، تو اس وقت بھی یہ کم عمر لڑکی ہے، بیٹا تو ہے نہیں، وہ تو انتقال کر گیا، لیکن بیٹی کا جذبہ دیکھیں، اپنے باپ کے ساتھ کیسے شریک ہیں، اور اپنے باپ کی مشقتوں میں، تکالیف میں اور دین کے کاموں میں کیسے ساتھ دینے والی ہے، باوجود کم عمر لڑکی ہونے کے۔ کہ آگے جب حضور نے علل اعلان دعوت توحید پیش کی تو ان کی عمر 12 سال ہوگی یا 13 سال ہوگی، اور اللہ کے نبی علل اعلان دعوت توحید دے رہے۔ تو حارث بن حارث ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یعنی اسلام لانے سے پہلے میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزر رہا ہوں، تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور چاروں طرف سے اس کے ارد گرد مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ہر ایک اس کو صحابی اور صحابی اور صحابی کہہ کے پکار رہا ہے۔ صحابی کا مطلب یعنی وہ لوگ ہر اس شخص کو جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نیا دین اختیار کرے اس کو صحابی کہتے تھے کہ یہ تو بددین ہو گیا، اس نے نیا دین اختیار کر لی۔ تو صحابی صحابی کہہ کے گویا تانا دینے کا انداز، ہر ایک صحابی کہہ رہا ہے اور وہ اکیلا، اور چاروں طرف سے مجمع اور بھیڑ، ہجوم لگا ہوا ہے۔ اور کوئی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں تو کوئی دعوت کو رد کر رہا ہے، اور کوئی آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اعضاء و جوارح سے یا اپنی زبان سے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں نکلا، کہتے ہیں کہ گویا کہ اس وقت میں نکلا جب کہ صبح آدھی گزر چکی تھی، صبح کا وقت، اور میں راستے سے گزر رہا ہوں، یہ منظر دیکھ رہا ہوں، کافی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ صبح سے دوپہر تک یہی حال رہا کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کا مجمع آپ کو صحابی کہہ رہا ہے، آپ کو رد کر رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اور جب دوپہر کی شدید گرمی چڑھی، سورج کی تپش اپنے حرارت کی انتہا کو پہنچی، تب کہتے ہیں حارث بن حارث کہ اب جو لوگوں کا مجمع تھا وہ ادھر ادھر منتشر ہو گیا، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنے اپنے مقامات پہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا مجمع منتشر ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ اتنے میں ایک نوعمر لڑکی ہے، کم عمر لڑکی ہے، اور وہ چلی آئی اور اس کے ہاتھ میں پانی کا بڑا پیالہ ہے، اور ہاتھ میں وہ رومال بھی لے کے آئی ہے۔ اور جب وہ قریب پہنچی تو اس نے اس شخص کے سامنے، جس کو لوگ صحابی کہہ رہے تھے، میں پہچان نہیں سکا تھا ان کو، جن کو لوگ صحابی کہہ رہے تھے، اس شخص کے سامنے یہ لڑکی آئی، اور آتے ہی اس نے اپنا رومال دیا اور پانی کا پیالہ دیا۔ تو کہتے ہیں حارث بن حارث میں نے دیکھا کہ پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ بھی صاف کیے اور اپنا چہرہ بھی صاف کیا اس پانی کے ذریعے، اور پھر اس رومال سے اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن پہ جو گرد و غبار اور میل و کچیل لگ چکا تھا اور لوگوں کی اذیت اور تکلیف کی وجہ سے جو حالت پیش آئی تھی اس کو صاف کیا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ جو لڑکی ہے وہ اپنے اس شخص کے ساتھ جو منظر پیش آیا اس منظر کو دیکھ کے رونے لگی، اس کے آنسو بہنے لگے، اور وہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو لڑکی آئی تھی وہ اس حال میں آئی کہ کم عمر لڑکی تھی، تو اس وقت تو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن دوپٹے کا اہتمام تو اس دور میں بلکہ ایک رواج بھی تھا کہ دوپٹے کا اہتمام تو کرتے تھے، اگرچہ کہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو یہ دوپٹہ اوڑھی ہوئی آئی ہیں، لیکن جلدی سے، اور اپنے باپ کے ساتھ جو یہ منظر دیکھا تو پریشانی میں دوپٹہ ان کا سینے سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہٹا وہ قریب آئی ہیں اور اپنے باپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اتنے میں اس شخص نے، جس کو لوگ صحابی کہہ رہے تھے، اور پانی پیا اور اپنے رومال سے اپنے بدن کپڑوں کو پوچھا، وہ کہنے لگے، اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اے میری بیٹی،
اے میری پیاری بیٹی، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پہ بھی ڈال لو، جس طرح سر پہ ہے اس طرح اپنے سینے پہ بھی ڈال لو، اور ان حالات میں اپنے باپ کی ہلاکت کا خوف اور اپنے باپ کے موت کا ڈر محسوس مت کرو کہ اگر ایسا ہوا اور لوگوں کا مجمع جمع ہوا اور لوگوں کی بھیڑ نے حملہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ابا جان ہلاک ہو جائیں، ان کو موت آ جائے اور لوگ ان کے جان کے در پہ ہوں اور ان کی جان لے لے۔ بیٹا ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حارث بن حارث، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے دین کی دعوت میں اور دین کی خدمت میں۔ اور ایک اور موقع کا بھی واقعہ لکھا ہے، اس سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن دوسرے مقام کا ہے۔ یہ تو مکے کی بات ہے، مینا کے مقام پہ بھی ایک ایسا واقعہ لکھا ہے کہ حضور دعوت دیتے دیتے مینا تک پہنچے۔ مکی زندگی میں جب مینا تک حضور پہنچے ہیں تو وہاں یہ منظر دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی دعوت توحید پیش کر رہے ہیں اور کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور کوئی آپ پہ پتھر مار رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بدن سے خون بھی بہنے لگا ہے۔ اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک کم عمر لڑکی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں رومال بھی ہے اور وہ اپنے باپ کے بدن سے جو خون بہہ رہا ہے اپنے رومال سے اس خون کو پوچھ بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، اور باپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اللہ تمہارے باپ کا اور اپنے دین کا مددگار ہے، رونے اور گھبرانے اور آنسو بہانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے باپ کے ساتھ کم عمری سے ساتھ دے رہی ہیں اور ہر حال میں ساتھ دیا۔ یعنی اب آگے بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ تو آپ نے جو دعوت توحید پیش کی اس میں بھی ساتھ دیا اور اپنے باپ کو گویا تسلی دینے کی کوشش کی، اپنے باپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف شعب ابی طالب کا جو ذکر آیا تھا وہاں بھی اگر حضرت زینب کا جو کردار ہے مختصر سا کردار ملے گا، تفصیل نہیں ہے، لیکن وہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے والدین کی تربیت کا اثر ہے، اور حضرت خدیجہ کی جو تربیت گویا ان کو وراثت میں گویا جو ملی ہے اسی کا اثر تھا۔ کہ شعب ابی طالب میں بھی لکھا ہے کہ جس وقت یہ کیفیت ہو گئی، تفصیل آ چکی ہے کہ جس وقت پتے کھا کے زندگی گزارنا پڑا ہے، جس 3 سال جس جگہ بند کر دیا گیا اور پتے کھا کے گزارنا پڑا اور بائیکاٹ کیا گیا سوشلی اکانومیکلی ہر طرح، تو وہاں پتے کھا کے گزارنا پڑا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں، تو حضرت زینب وہاں بھی اپنے ابا جان کے ساتھ ہے، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ وہاں بھی ساتھ دے رہی ہیں، اور صرف ساتھ ہی نہیں دے رہی بلکہ اپنی باقی جو بہنیں ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، تو اپنی باقی جتنی چھوٹی بہنیں ہیں ان چھوٹی بہنوں کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بھوک اور فقر و فاقے کے زمانے میں جب چھوٹی بہنیں بھی بھوک سے تڑپ رہی ہیں اور بلبلا رہی ہیں تو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی تسلی دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بہن صبر کرنا، بہن صبر کرنا، بہن صبر کرنا۔ تو وہاں بھی اپنی چھوٹی بہنوں کو تسلی دی کہ تم صبر کرتے رہو، اس لیے کہ بڑی بہن کی بات کا اور بڑی بہن کے کردار کا بڑا اثر پڑتا ہے چھوٹی بہنوں پر اور چھوٹے بھائیوں پہ۔ تو اس لیے اصل جو تربیت ہوتی ہے سب سے پہلی اولاد کی، کہ پہلا بیٹا، پہلی بیٹی، بڑا بیٹا، بڑی بیٹی کی جیسی تربیت ہوگی اسی کا اثر باقی اولاد پہ پڑتا ہے۔ تو جب بڑی اولاد ہی ایسی ہو کہ وہ تسلی دے رہے ہوں، صبر کر رہے ہوں، صبر کی تلقین کر رہے ہوں، تو اس کا اثر ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی اولاد بعد والی اولاد پہ بھی ضرور پڑے گا۔ تو یہ کردار حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا رہا۔